اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة صلوات امیر ظاہر ہے کہ تاخیر خیری سزا خانے میں ہوتی ہے، کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو کوئی جلدی ہے، ہم لوگ تو 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے کی مجلس سے یہاں پہنچتے ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا کہ جو میں راشد بھائی کی وہاں بارگاہ میں بعد مغرب مجلس پڑھوں گا، یہ کوئی ریکارڈ ٹوٹے گا بنے گا کہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج بھی شب بیداری تو یہاں تک پہنچ گئی 11:30 پونے 12۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سن رہے ہیں تو میں سنانے پہ تو بیٹھے ہی ہوں، کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہی جائے گا۔ شب بیداری ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ شب بیداری، شب میں جگنا، بیدار رہنا، یہ اردو کا لفظ ہے جو انتہائی خوبصورت لفظ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رات بھر جگے ہیں، تو جگے ہیں عاجزی کا اظہار ہے، اور جب کہا جائے گا شب بیداری تو بیداری کا اظہار ہے، یہ کہ آپ نے اس تو یہ بیداری لفظ جو لگا ہوا ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو شب بیداری میں کہ جگتے ہوئے بیدار رہنے کے لیے شب کہی گئی ہے کہ یہ شب بیداری ہے ہمارے وہاں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ شب میں بیدار ہو کے رہیں گے، اس لیے کہ غفلت ہمارا مقدر ہی نہیں ہے، ہم بیداری رہتے ہیں ہر وقت، بیداری رہنا ہی ہمارے لیے بھی ہے، وہ ہے کہ بیدار اس لیے ہیں کہ معصوم کے ذکر سے ہمارے دل و دماغ سجے ہوئے ہیں، اور وہاں کہیں نہ مایوسی پائی جاتی ہے نہ کہیں کوئی غفلت پائی جاتی ہے ان کے ذکر میں، بس معرفت کی ضرورت ہے جو ہمیں چاہیے اپنے طور پر۔ تو میں کہا تھا کہ شب بیداری بہت ہی حسین لفظ ہے، اگر اس لفظ کے سہارے کچھ عرض کیا جائے تو پہلے تو قرآن کے دامن میں اور تاریخ کے دامن میں جتنی بھی شب کے واقعات ہیں اسے ایک ایک لفظ پہ آپ سنتے چلے جائیے۔ قدرت کو شب بہت پسند ہے بنسبت دن کے، جتنے بھی بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں وہ شب میں ہوئے ہیں۔ معراج، شب معراج، یوم معراج نہیں، شب معراج۔ نفس کا سودا، شب ہجرت، ہجرت کی شب میں ہوا ہے یہ کام۔ قرآن کا نزول، شب قدر، بندوں کے مغفرت کا دن، شب برات۔ تو بہت سارے ایسے شب ہیں، اس شب میں قدرت کو کیا ملتا ہے کہ وہ شبی میں سب کر رہا ہے۔ کیا اللہ اپنے نبی کو دن میں نہیں لے جا سکتا تھا؟ لے جا سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، لے گیا تو شب میں لے گیا۔ اب اس پہ جو بھی حکمت ہو اس کی، قرآن نازل ہوتا دن میں، نازل ہوا شب میں۔ گناہگار بندہ دوپہر میں توبہ کر لیتا، لیکن نہیں، کہا شب میں آؤ، شب برات، گناہوں سے دوری کی رات۔ تو شب براتی بتا رہی ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے گناہوں سے دوری کی رات بنائی، اسے شب کا اہتمام کر لیا۔ ہم نے کیا کیا عزاداری مظلوم کربلا میں کہ انہی شبوں کو دیکھ کر
یہ سب معجزے کیا بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے حسین کو حسین ہی پیدا کیا، یہاں آ کے حسین کو حسین بننا نہیں تھا، منحوس بدقسمت ان کے دشمنوں کو بننا تھا، اور جب یہ بنے تو پھر بنے رہ گئے، پھر سدھر نہیں پائے، جب بنے تو بنے ہی چلے آئے آج تک۔ بننا کسی اور کا مقدر ہے، ہونا ہمارا شرف ہے کہ جو ہماری بارگاہوں میں معصوم کی یادیں ہوتی ہیں، یہ ہو کر آئے ہیں لوگ۔ تو میں کہتا کہ 7 اولادیں دے دیں، اس واقعے پہ بڑا اعتراض ہے، اس لیے اعتراض ہے کہ اس میں نبی موجود ہیں، یہ دشواری ہو گئی، اور نبی موجود ہو نبی نہ دیں، اور چھوٹا سا بچہ دے دے ان کا نواسا، تو پریشانی تو ہے کہ جو بہرائے کہ خلاصہ کائنات نبی کا کیا مقابلہ کسی ذات سے، پوری کائنات میں خدا کے بعد مرتبہ کسی کا تو رسول کا، اور ان کی موجودگی میں یہ نہ کہتے نبی کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اس کے بعد دے دیتے حسین۔ یہ بھی آپ نے لکھ مارا کہ رسول نے جب اس نے کہا کہ راہب نے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، اور یا رسول مسلمانوں کے رسول مجھے اولاد مل جائے، تو نبی نے دیکھا اپنے اسکرین پر تو بتایا کہ نہیں بھائی وہ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں معاملہ۔ ادھر کہا نہیں ہے، ادھر حسین نے کہا نانا میں نے دے دیا۔ اب آپ پتہ لگائیں کہ یہ کون سا واقعہ ہے، کیسا کیا طریقہ ہے کہ ادھر نبی کہہ رہے کہ نہیں ہے مقدر میں تیرے، ادھر اتنے بڑے حسین یہ بھی نہیں کہ بہت بڑے قاعدے کے ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہو تو مسلمان شاید بھروسہ کر لیتا کہ 18 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس لیے کہ امامت تو ہمارے وہاں ہے، وہاں تو صرف نواسۂ رسول ہیں، اور تو کچھ ہے نہیں، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ امام ہے، نہ ولی، کچھ مانتے ہی نہیں، صرف نواسۂ رسول ہی تو ہیں۔ اور وہ نبی سے اپنے نانا سے کہہ دیں نانا میں نے تو دے دیا، کہا بیٹا لیکن ہے نہیں، کہا اور ایک دے دیا، کہا بیٹا 2 دے دیا، کہیں نہیں 3 دے دیا۔ اب نبی بھی جانتے تھے کہ علی کا بیٹا ہے، ایک روٹی مانگنے والے کو قطار دے دیتا ہے، تو کہیں ایک مانگنے والے کو کہیں ہزاروں صلوات بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب علی سے روٹی کا سوال کیا کرنے والے نے، تو امام نے کہا کمر سے روٹی دو، کہاں ہے؟ کہا وہ بیچ والے اونٹ پر ہے، کہا پھر لاؤ، کہا تو ہٹانا پڑے گا سارے، تو علی نے کہا نہیں یہ سب تو بہت دیر ہو جائے گی، یہ آگے سے وہ ہے اس کو کہہ دو کہ بیچ والے میں جا کے کھول کے کھاؤ لے گا، تو پوری قطار لے کے چلے گیا، وہ اس کا بھی مزہ ہو گیا، اتنے سارے اونٹ مل گئے۔ تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے ابھی 10 منٹ لگتا، جاتے چڑھ کے کھول کے روٹی دے دیتے۔ کہا نہیں، مجھ سے کوئی سوال کرے اور اس کو پورا کرنے میں اتنا وقت لگے تو پھر علی بچا کہا اپنی جگہ پر۔ میں تو چاہتا ہوں ادھر سوال کرے ادھر پورا کر دیا جائے، تو ہم نے دے تو دیا نا، اونٹ سمیت دے دیا، اب ہمارے دینے میں تو کمی نہیں ہوئی نہ اس میں تاخیر ہوئی، تو کہیں یہ ریکارڈ کمزور نہ ہو جائے کہ علی سے مانگا دیا 1 گھنٹے کے بعد، اسی لیے روٹی نہ کھلوا کے قطار ہی دے دیا۔ اسی کی اولاد کھڑی ہے اولاد دینے، یہ میں کر رہا ہوں، اسی علی کی اولاد کھڑی ہے راہب کو اولاد دینے، نبی کہتے جا رہے ہیں وہ دیتے جا رہے ہیں، 7 تک پہنچ گئے، 7 اولاد ہو گئی، اچھا خاصا معاملہ ہو گیا راہب کا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاں شام کا رہنے والا، حلب ضلع میں ان کا مقام ہے، جو زیارت کرنے گئے وہ جانتے ہیں، بارڈر پر ہے بالکل شام کے عراق کے، حلب ضلع ہے ان کا۔ تو ہم گئے ہیں جب کھلا ہوا تھا شام، دے دیا 7 اولاد۔ اب اس واقعے کو تو لکھ دیا لکھنے والوں نے، اب اس پہ بحث شروع ہو گئی مولوی کے بیچ میں، ظاہر ہے کہ مولوی کو پریشانی ہوگی کہ ہمارے کسی لوگوں کو ایسی فضیلت نہیں لکھی جاتی، اور ان کے وہاں تو سب یہ سب رہتا ہے، وہاں وہ بیچارے اپنی ہی اولاد نہیں پاتے، دوسرے کو کیا اولاد دیں گے؟ تو اب رہے گھبراہٹ تو ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ان کا سب، تو اب رہے کہ ہو گیا اولاد، اچھا اولاد دے دی، ہم نے کہا میں نے آپ کو دے دی 20 اولاد، تو کہنے میں کیا لگتا ہے، کہہ دیا، لیکن پھر 7 ہو جانا،
سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک اولاد ہوگی 2 سال 1 سال لگے گا دوسری میں، ایک ہی ساتھ ساتوں تھوڑی نہ ہو گئے تھے، کوئی جانور تھوڑی نہ ہے بھائی، گیپ ہوا 2 سال کے 1 سال کا، تو 7 اولاد آنے میں کتنا وقت لگا؟ کم سے کم 7 دنا 14 سال تو لگے ہی ہوگا، اس لیے کہ 14 کے نمائندے نے دیا ہے تو 14 سال تو لگا ہی ہوگا 7 گنا 14 میں، تو وہ تو ہوگا ہی۔ تو اب ظاہر ہے کہ دے دیا، ہو گیا وہاں، اب وہ آیا نہیں کبھی بھی، شام دور تھا، مدینہ یہاں تھا، بات ہو گئی۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے، ہم لوگوں کا تو سامنا ہوتے ہی رہتا ہے، آپ لوگ تو سکون میں کہ اپنی کے بیچ میں رہ جاتے ہیں، ہمارے لیے تو دقت ہے بھائی، ہم تو جا کے بیٹھتے ہیں جا کے، تو سوال تو صرف ہم سے ہوتا، کرتے آپ ہیں، سوال ہم سے ہوتا۔ ابھی مولوی حضرات فیس بک پہ لڑ رہے تھے، لڑے وہاں والے لکھنؤ والے، جواب ہم دے رہے ہیں، بیٹھ گئے۔ تو دشواری تو فیلڈ والوں کو ہوتی ہے، اے سی میں بیٹھے لوگوں کو کیا مزہ ہے، ان کا تو جو چاہیں بولے، جو چاہیں کہیں، جیسے چاہیں بیان دے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میدان میں رہنے والے کے لیے دشواری ہوتی ہے، اور میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں نے کہلایا ہے وہاں لوگوں کے پاس کہ خدا کے واسطے کمرے میں یہ سب کریے، فیس بک وغیرہ پہ نہ ڈالیے، قوم کی بدنامی ہے، اس میں بہت دشواری ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ کہ کوئی بھی اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، آپ انسان ہیں اور اختلاف ہو سکتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، جذبات ٹکرائیں گے، خواہشات ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، لیکن اس کو بچنا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے بیٹوں میں اختلاف ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چوراہے پہ جا کے میٹنگ کرتے ہیں بلا کے، کمرے میں گھر میں بٹھاتے ہیں، بیٹا دیکھو گھر کی عزت گھر میں رہے، باہر نہ کہنا۔ تو بیٹے اختلاف کریں تو گھر کی عزت گھر میں رہے، قوم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے آپ فیس بک اور واٹس ایپ پہ لے کے پہنچ جائیں، اسے بھی کمرے میں کر لیجئے، کہیں بیٹھ کر اکٹھا آ جائیے، بات کر لیجئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے فائدہ کیا۔ اتنا خیال رکھیے کہ یہ آپ کی عزت و آبرو کا معاملہ نہیں ہے، آپ ذلیل ہو جائیے اکیلے، کوئی مسئلہ نہیں، قوم ذلیل نہ ہونے پائے، اسے کوئی دشواری نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ جب ہم لوگ میدان میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء تو لڑ رہے ہیں، یہ کیسا عقیدہ آپ لوگوں کا؟ تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا، کہ ویسے ہے ویسے ہے، صلوات بھیجے آپ میں نے کہا کہ اس پر بڑی بحث ہوئی کہ حسین نے 7 اولاد دے دی، ہم نے کہا دے دی، کہا نبی نے کہا قسمت میں نہیں ہے، تو کیا علی مقدر بناتا ہے؟ حسین مقدر بنا دیتے ہیں؟ نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو، یا اللہ تک اتنی پہنچ ہو کہ ان کے کہنے پہ ہو۔ بھائی اگر بہلول راستے میں بیٹھ کے جنت بنا کے کسی کو دے دے، اب اس کے مقدر میں تھی کہ نہیں، بہلول کو کیا معلوم؟ نہ معصوم ہے، نہ نبی ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، اسے کیا معلوم؟ معصوم دیتا تو علم غیب سے دیکھ لیتا کہ یہ تو مستحق ہے جنت کا، یہ بہلول کیا جانے کہ جسے میں 2 ٹکے میں جنت دے رہا ہوں وہ جنت کے مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ادھر جنت دے دی بہلول نے، ادھر اللہ نے خواب سے اس کی تصدیق کر دی کہ بہلول نے دیا تو میں راضی ہو گیا، زبیدہ تجھے جنت مل گئی۔ تو جس گھر کے غلام راستے میں جنت بانٹے، اس گھر کے شہزادے اگر اولادیں دے دیں تو اس میں تعجب کی کیا؟ صلوات بھیجتے آپ۔ ساتھ اولاد میں عرض کر دوں، ایک بار کبھی شاید میں نے عرض کیا ہوگا اور پھر میں عرض کر دوں کہ اس کی جو مثال دی جاتی ہے ٹرین کی اور ٹکٹ کی بکنگ کی، ریزرویشن کی، کہا کہ ایک صاحب گئے اور کہا کہ کاؤنٹر پہ مجھے بمبے کا ٹکٹ چاہیے، اس نے اسکرین دیکھا، کہا نہیں فل ہے، اس ڈیٹ میں فل ہے۔ وہ باہر نکلا اور نکل کر بھی ٹہل رہا تھا پریشان، کہاں سے ملے ٹکٹ؟ بمبئی آپ لوگ جاتے ہی رہتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، کہاں ملے ٹکٹ؟ وہ اس کا دوست مل گیا، کیا ہوا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشانی کا بھائی مجھے جانا ہے، ٹکٹ نہیں مل رہا ہے۔
میں گیا تھا وہاں تو پتہ چلا نہیں ہے بھرا ہوا کہا یہاں کیا ہوا؟ کہا ارے ریلوے منسٹر کا دورہ ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں، میرے تعلقات ہیں ان سے، آؤ چلے۔ جا کے منسٹر سے کہا کوئی بات نہیں، لاؤ میں لکھ دوں۔ ایک پیپر نکالا، اس پہ لکھ دیا۔ اب وہ پیپر لے کے گیا، اس نے ٹکٹ دے دیا۔ اب لڑنے لگا وہ، یہ کیا؟ ابھی آئے تھے تو کہا نہیں ہے، اور اب کہاں سے دے رہے ہو؟ کہا تمہارا لڑنا بھی درست ہے، میرا کہنا بھی درست ہے، تمہیں صرف اتنا ہی معلوم میں کیوں دے رہا ہوں؟ جب آپ نے کہا کہ ٹکٹ چاہیے تو جتنی بوگیاں تھی جنرل سب بھر چکی تھی، کچھ جگہ نہیں تھی۔ اب جب منسٹر نے لکھ کے دیا ان کے کوٹے میں تھا، وہ سیٹ خالی تھی، تو میں نے ان کے کوٹے سے آپ کو یہ ٹکٹ دے دیا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں نہ رہا ہو، حسین نے امامت کے کوٹے سے 7 اولادیں دے دی۔ اب لوگ خلوات بیٹھے آپ ظاہر ہے کہ کچھ نبوت و امامت کا کچھ کوٹا ہے کہ نہیں اللہ کے وہاں۔ آپ جب وسیلہ بناتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا اولاد، بارگاہ حسینی میں آئے، کہا بار الہ حسین کے وسیلے سے اولاد دے دے۔ ہو گئی اولاد غیر مسلم کو، میرے سامنے کی بات، میں لایا غیر مسلم کو، وہ پریشان، اولاد نہیں ہو رہی کہ کہاں بھٹک رہے ہو یار، محرم میں آؤ تعزیہ کے سامنے کہو اولاد دے دے بابا، مل جائے گی اگلے محرم تک، مل گئی اگلے محرم تک۔ تو یہ حسین بابا کے نام پر اللہ اولاد کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب حسین کا اپنا الہی نظام میں کوئی کوٹا ہے جو ریزرو ہے، جب نہیں ہوتا تو وہاں سے اللہ عطا کرتا ہے، اسی لیے اس بارگاہ سے جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجے آپ، اس لیے کہ توحید کے عقیدے کی پختگی کو حسین کہتے ہیں، رسالت کے راستے کو ہموار کرنے والی شخصیت کو حسین کہتے ہیں، پرچم توحید بلند کرنے والی ذات کو حسین کہتے ہیں، نظام الہی کی پاکیزگی کو بچانے والی ذات کو حسین کہتے ہیں، قرآن کی صداقت کی عظمت کو بچا لینے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات جب حسین کی ہو تو پھر ان کے وسیلے سے اللہ اگر اپنا سب کچھ بچائے تو کیا ان کی خواہش پہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے حسین، اگر تو نے ساری اولاد میری بارگاہ میں قربان کر دیا تو قیامت تک جو بھی تیرے وسیلے سے اولاد مانگے گا ہم تیری اولاد کے صدقے میں اولاد دیتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے 1 دو ہم 70 دیں گے، 1 دو ہم 1000 دیں گے۔ یہ الگ الگ حدیثیں ہیں تو 1000 تک بھی ہے۔ کتنی اولادیں دی حسین نے کربلا میں؟ اتنے 1000 گنا کرتے چلے جائیے، یہ تو ہمارے لیے وصول ہے۔ 1 پیسہ دو گے تو 1 لاکھ دیں گے۔ گانے بجانے والے کہتے ہیں کہ تو 1 پیسہ دے گا تو وہ 10 لاکھ دے گا، تو چلیے 10 لاکھ کی روایت نہیں ہے، 1000 ہے۔ ہمارے لیے معصوم کے لیے نہیں ہے یہ، ہم میں اور معصوم میں فرق ہوگا۔ ہم دیں گے تو ہمارا دینا ہی کیا، اگر وہ اس کے بدلے کچھ دے دے تو احسان ہے، لیکن معصوم دے گا تو خدا کے مکمل معرفت کے ساتھ دے گا۔ معصوم دے گا تو مرضی الہی کو آئینے میں دیکھ کر دے گا۔ جب وہ دیتا ہے تو اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا کہ 1 اولاد دے گا تو اس کے بدلے اللہ کتنی اولاد دے گا۔ اس لیے کہ اگر قیامت تک اللہ حسین کے وسیلے سے اولاد دیتا رہے تب بھی اولاد کا دینے کا حق قدرت کا پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے 1 دو نہیں دی۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے تھا،
آپ نے مجھے دے دیا، میرے پاس 100 روپے ہے، 10 روپے میں نے دے دیا، تو دیا تو دونوں 10 میں، فرق کیا ہے؟ آپ نے 100% دیا، 10 ہی تھا، 10 دے دیا، اس 100 والے نے 10% دیا، آپ 90% زیادہ ہیں، دیا 10 ہی ہے، لیکن آپ نے پوری پونجی دے دی، اس نے 100 میں 10 نکال کے دیا، تو اس کا اتنا عجب نہیں بنتا کہ 10 کا 10 برابر ہو گیا، نہیں، آپ کا زیادہ اثر پہنچے گا، اس لیے کہ آپ نے سب کچھ دے دیا، تو قربانیاں ہو سکتا ہے اور لوگوں نے دی ہو، حسین نے 100% قربانی دے دی، اگر 6 مہینے کا بچہ بھی تھا اسے بھی لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، تو اگر 100% دے دیے قربانی تو پھر 100% اللہ بھی دے گا۔ ارباب اعزاز، میں اگر آپ کے بیچ میں عرض کروں کہ یہ کربلا کے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، یہ لڑکپن ہے، بچپنا ہے، ولادت ہے۔ حبیب ابن مظاہر بالا خانے سے گر گئے، نبی کے ساتھ حسین، مظاہر کے وہاں دعوت، حبیب کے کہنے پر بابا نبی سے کہیے کہ میرے دوست حسین کو لے کر وہ دعوت میں آئے، جا کے اوپر دیکھنے لگے کہ کب میرے حسین آئیں گے، وہ بھی بچپن میں، یہ بھی بچپن میں، جب دیکھا کہ نواسے کو نانا لے کر آ رہا ہے، میرا حسین آ رہا، میں اتنا خوش ہو گئے کہ اس خوشی میں آپ بالا خانے سے زمین پہ گر گئے، گرنا تھا، مظاہر نے دیکھا، ارے تو دم توڑ گیا، فوراً چٹائی میں لپیٹ کر لے جا کے حجرے میں رکھ دیا، آئے، کھانا لگا، بیٹھ گئے، حسین کو لے گیا، آگے مظاہر بیٹا کہاں تمہارا، بلاؤ، میں 2 شہزادوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں کھانا کھانا، آج ایک ہی ساتھ آیا ہے، دوسرے پہلو میں اس کی جگہ پہ بٹھاؤں گا، بلا کے لے آؤ۔ مظاہر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کہ وہ کہیں گیا ہوگا، یہ ہوگا، نبی ہے ظاہر ہے، تو کہا نہیں، دو ابھی ہم رکے ہوئے ہیں، جب آ جائے گا تب۔ جب مظاہر نے سمجھا کہ یہ تو بغیر بتائے کچھ معاملہ نہیں فائنل ہوگا، تو کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا۔ نبی نے حسین کو دیکھا، حسین نے نبی کو دیکھا، اٹھ گئے، اب بیٹا چلو دیکھیں کہاں ہے، میت سامنے آئی۔ اب اس وقت بھی نبی دعا کر دیتے، حبیب اٹھ جاتا، لیکن حسین کو آگے بڑھایا، حسین کو دیکھ کر کہا بیٹا حبیب مر گیا تیرا دوست۔ حسین کھڑے ہو گئے میت کے پاس، دعا کر دی، کچھ بھی کہا ہو، دعا کی ہو، ارادہ کیا ہو، آنکھوں سے اشارہ کیا ہو، جو بھی، حبیب زندہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں زندہ کر دیا، آپ بھی تو حبیب خدا ہیں، آپ تو یاسین مدثر اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ بھی کر سکتے تھے۔ کہا نہیں، حسین اسے زندگی دے جس سے یہی زندگی لے کر جب بلائے تو حسین وہ حبیب وہی زندگی لے کر آئے۔ مولا آپ ہی نے تو دی تھی اور آپ ہی کی بارگاہ میں میں وہ زندگی لے کر آیا ہوں، تو وہ زندگی سے زندگی مل جائے۔ یہ حسین کی بارگاہ سے ملی ہوئی زندگی، زیادہ نہیں ہو گیا، ایک صلوات بھیجے آپ رہنے دیجیے انشاءاللہ۔ ارے نہیں، یہ شب بیداری ہے، میں جانتا ہوں، آپ کو بس دیکھیے، آپ چلے جائیں گے بھی پرسوں، یہ بچے ہیں بھی، ماتم ہونا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارا وقت بھی ہو گیا، قریب 45-50 منٹ ہو ہی رہا ہے، شاید 11:30 پہ بیٹھے تھے، تو یہ ہو گئی مجلس سے۔ میں اسی لیے امام حسین سے الگ نہیں ہوا، اور میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ساری تاریخیں پڑھیے، لیکن ایک آدھ مجلس صرف حسین کو دے دیجیے، انہی کے نام پہ ہم بلائے جاتے ہیں، مجلس حسین ہے، تو کم سے کم ایک آدھ مجلس، ایک عشرے میں ایک مجلس پوری کر دیجیے ان کے نام۔ ویسے تو اگر صاحب علم ہے، باشعور ہے، تو پورا عشرہ پڑھ سکتا ہے حسین کے نام پر،
میں نے بھی کئی بار آ کے بیچ میں حسین کو پڑھا ہے، 4-5 میں سے پڑھی ہے. تو حق ہے امام حسین کا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے صرف کربلا میں انبیاء کی محنتوں کو نہیں بچایا، قیامت تک اپنے ذکر کے سائے میں ان کے ذکر کی بھی حفاظت کر لی. کہ جہاں مجلس حسین ہوگی وہیں انبیاء کا ذکر ہوگا. یہ میرا مولا حسین. کربلا سے پہلے کا معاملہ، اب شہادت سے پہلے کا معاملہ کربلا میں. ظاہر کی بات ہو گئی، اب کربلا آ گئے، داخل ہو گئے کربلا کی سرزمین پر. اور اب شہادت سے پہلے حر کے زندگی میں انقلاب، اور اس کا دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں، اب یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں 2-3 منٹ کی بات، وہ اس وقت کی بات نہیں ہے، لیکن آ گئے ذہن میں تو میں کہہ دوں، ورنہ پھر چلا جائے گا تو پھر نہیں کہہ پاؤں گا، پھر واپس نہیں آئے گا. تو آپ جانیں کہ ہوتا کیا ہے بھیا، آپ نے توبہ کی، گناہ کی توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ توبہ بات ختم ہو گئی. تو کیا ہو گئی توبہ آپ کی؟ توبہ کے لیے ایک احساس کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے اندر سے. جتنا زبان سے کلمات آپ ادا کرتے ہیں توبہ کے، اس سے کئی گنا تڑپ دل میں ہونی چاہیے، تب جا کے یہ توبہ قبول ہوتی ہے. رخسار پہ تماچوں مارنے سے نہیں ہوتی، یا 2 بار کہہ دیا توبہ توبہ، ایسا نہیں ہوگا تو پھر اسی میں چلے گئے. تو بہترین نمونہ ہے میدان کربلا سے ندامت کی بنی ہوئی تصویر حر کی. ہر حسین کا چاہنے والا چاہے تو توبہ کر لے. نمونہ کون ہوگا؟ حر. کیا نہیں دیا آپ کو کربلا نے؟ کچھ بچا ہے کربلا میں جو آپ کو نہیں ملتا؟ کہا نادم ہو گئے ہو غلطیوں پر؟ آؤ. کیا کہنا حسین جیسے کمانڈر کا؟ اکیلے وارڈ نہیں لیا اللہ سے، 72 کو علیہ السلام کا پہلے وارڈ دلایا کہ یہ سب علیہ السلام ہوں گے، جہاں سے میرا ذکر ہوگا وہیں سے ان 72 کا ذکر کیا جائے گا. جب میرا تابوت بنے گا تو 71 تابوت اسی کے ساتھ چلیں گے، یہ بتانے کے لیے آج بھی کمانڈر کے ساتھ سپاہی کی فوج چل رہی ہے. یہ کربلا. ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. شب بیداری کے عنوان سے عزا خانے میں فرش عزا پر وہی چراغ روشن رہے گا پوری شب. چاہیے تو ہدایت حاصل کر لیجئے. سنجیدگی کا عمل ہونا چاہیے. ماتم کے معنی سنجیدگی. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، ذکر اہل بیت کر دیں، خطابت ذکر، ویسے ہی آپ بھی نوحہ پڑھیے تو اسی میں ظالم. آپ بھی ذاکر اہل بیت ہیں. آپ شاعر کی حیثیت سے مدح کرنے آئے ہیں، آپ بھی ذاکر اہل بیت. یہ نہ سمجھیے کہ مرتبہ کم ہے آپ کا. آپ ذکر کرتے ہیں اشعار میں، آپ ذکر کرتے ہیں نوحوں میں، ہم ذکر کرتے ہیں نثر میں. وہ فرق نہیں ہے، ذکر انہی کا ہے. سب کا ایک مرتبہ ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. ویسے ماتم کرنے والے، جب آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں تو حسین کے ماتم میں اتنی سنجیدگی تو ہونی چاہیے کہ آپ کا ذہن حسین کی طرف مرکوز ہو. ادھر ادھر نہ بکھریے، ورنہ جگیں گے بھی وہ بیکار ہو جائے گا. اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں، اور آخری میں پڑھ چکا کہ اگر آپ 1000 رکعت نماز پورب کی طرف پڑھیں اور کسی فرقے کے مولوی سے پوچھے 1000 میں 2-3 رکعت ہو گئی کہ نہیں، کہے گا 0، کچھ نہیں. کیوں؟ اذان کہی، اقامت کہا، سورے پڑھے، رکوع کے ذکر پڑھے، سجدے کے ذکر پڑھے، تشہد پڑھا، قنوت پڑھا، سب کو پڑھا. نیت کی، کیوں نہیں ہوئی؟ کہا سب صحیح پڑھا، لیکن سمت بدل گئی تمہاری، قبلہ سے ہٹ گئے. اس لیے قبلہ سے ہٹنے کے بعد تمہاری نماز نہیں ہوئی. آپ سمجھے؟ نماز مصلی پر ہوتی ہے. مصلی کی نماز عبادت، اس عبادت کا سمت ہے قبلہ.
خانہ کعبہ جو آپ کے وہاں مغرب پڑتا ہے، تو اگر اس سمت میں عبادت کریں گے تو نماز ہوگی۔ ویسے ذکر حسین کا بھی کوئی قبلہ ہے، اگر اسے قبلے کو طرف آپ رہے تو ذکر حسین کے قبلے کو مقصد حسین کہتے ہیں۔ اگر مقصد حسین کی طرف ماتم کرنے والے سمت رکھو گے تو اسی سمت میں عزاداری مکمل ہوگی۔ اگر سمت بدل گیا تو 1000 رکعت نماز کی طرح پوری رات کا ماتم بھی بیکار۔ صلوات بھیجے آپ اپنی سمت کو باقی رکھیے۔ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا مقصد ہمارے بیچ میں باقی رہ جائے۔ اس لیے کہ آپ جگیں گے تو فطرت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ جتنا امتحان لیتا ہے بندوں کا، سب فطرت کے خلاف لیتا ہے۔ کھانا پینا آپ کی فطرت ہے، آزمائش میں ڈال دیا روزہ رہو چھوڑ دو۔ رات میں سونا انسان کی فطرت ہے۔ نماز شب کو بیچ میں رکھ دیا کہ اٹھ کے دکھاؤ۔ تمہیں اپنی فطرت پیاری ہے کہ اللہ کا حکم، فطرت کے غلام بن گئے ہو کہ حکم الہی کو پیارا سمجھتے ہو۔ تو اگر رات میں نیند پیاری ہے تو ہم سوئیں گے، حکم الہی پیارا ہے تو نماز شب کے لیے اٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ آزماتا ہے فطرت کے خلاف عمل کروا کے۔ پیسہ خرچ کرنا، اکٹھا کرنا فطرت انسانی ہے۔ حج کے لیے 4 لاکھ خرچ کروا دیتا ہے۔ آؤ دیکھیں تم اپنی فطرت پہ باقی ہو کہ میرے اصول پر، میرے قانون پر؟ ہم نے ہی فطرت بنائی ہے اور ہم ہی قانون بھی دے رہے ہیں، ہم دونوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم میرے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو کہ فطرت کے غلام بن کے مادیت کی خباثتوں میں ڈوب گئے۔ میں یہی مرتبہ آپ کا معاملہ ہے حسین کا کہ آپ اپنی فطرت کے خلاف یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، رات بھر جگنا۔ تو آپ کیوں جگیں گے؟ کہا مظلوم کربلا کا ماتم کرنا ہے، یاد حسین منانا ہے ہمیں۔ اور جب ماتم کرنا ہے تو کیسے ماتم ہوگا؟ ماتم غم کی انتہا کا نام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ماتم قرآن میں کہاں ہے اور یہاں کہاں ہے، وہاں کہاں ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں لگتا ہے کہ ساری زندگی ان کے قرآن ہی کا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ جو کریں گے قرآن ہی سے کریں گے۔ جو بالکل قرآن سے کچھ نہیں کرتے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجلس ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں وہ۔ آپ کسی جوان بیٹے کی میت پر روتی ہوئی ماں کے پاس پرسہ دینے جائیے، سینے پہ ہاتھ مار کے چیختی ہے میرا بیٹا مر گیا۔ یہ سینے پہ ہاتھ کیوں اس نے مارا؟ اس لیے کہ بیٹے کا غم انتہا ہو گئی۔ غم شروع ہوتا ہے آنسوؤں سے، اور شروع ہوتے ہوتے جب آخری منزل میں آتا ہے تو سینے کو کوٹنے لگتا ہے بندہ، اسی کو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم نوحوں کی تال کا نام نہیں ہے، ماتم غم حسین کی انتہا کا نام ہے۔ اور جب ماتم غم حسین کی انتہا کا نام ہے تو اسے نوحوں کی تال میں نہ گزاریے۔ خدا کے واسطے 10 منٹ ماتم کریے لیکن سنجیدگی سے۔ اگر رو نہیں سکتے تو ہنسیے نہیں، اس سے پتہ چلے کہ آپ غم حسین میں ہیں۔ اس کا غم ہے کہ جو بہت مظلوم تھا کربلا میں، آج اور مظلوم نہ بنائیے اسے، کم سے کم اسے ہمارے لیے اس لائق رکھیے کہ دیکھ کے خوش ہو جائے میرا مولا کہ میرے بچوں کے لیے کس طرح یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا بیٹا غم نہ کرنا، انسانی گروہ ہوگا جن کے بزرگ حسین کے پر آنسو بہائیں گے، اس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے۔ تو تم ماتم کرنے آئے ہو آرزوئے زہرا بن کر اس حسین کا جس نے پوری کائنات لٹا دی راہ خدا میں ہمیں بچانے کے لیے۔ تو مولا آپ نے ایک دن میں سب لٹا دیا، ہم تو ایک شب میں ذرا سا جگ کے ماتم کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں عزادارو؟ وہ حسین جو روز عاشور کہے میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ مولا کہاں کہاں روئے؟ کہا دیکھا نہیں کہیں کٹے ہوئے عباس کے بازو ہیں، تو کہیں علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہوا، کہیں علی اصغر کے گردن پہ آتا ہوا حرملہ کا تیر ہے، تو کہیں قاسم کی پائمال لاش۔ آج ان تاریخوں میں آپ شب بیداری کرتے ہیں، کیوں؟ 1 محرم سے 10 محرم تک شب بیداری نہیں ہوتی، کہیں نہیں ہوتی۔
10 محرم کے بعد شروع ہوتی شب بیداری کا سلسلہ ہر جگہ، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میں گیا ہوں، ہندوستان میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، ہر جگہ 11 محرم کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہوں میں جگنے والا ایک قافلہ ہے جس کے سونے کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ دن میں کبھی سوئے یا رات میں کبھی سوئے، کوئی پتہ نہیں کب سوئے۔ آپ بتائیے جناب زینب کب سوئیں، کہاں سوئیں؟ کیا بندھے ہوئے ہاتھ سے سو گئی اونٹ پر؟ جس قافلے میں سکینہ کے گلے میں رسیاں کھینچی ہوں اس قافلے میں زینب سوئے گی؟ جس قافلے میں سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اس قافلے میں زینب کو نیند آئے گی؟ دو چیزیں نہیں ملی تاریخ میں، ایک ان کی پیاس کب بجھی نہیں معلوم، دوسرے یہ کب سوئے، کربلا کے بعد کب سوئے۔ ایک مدت لگ گئی سفر میں، 6 مہینے 4 مہینے کربلا سے شام تک، اس لیے قافلہ گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ ہم جب آئے شام سے کربلا تو بس سے آئے تھے، 1600 کلومیٹر دوری تھی۔ جب ہم نے نقشہ دیکھا سیران کربلا کے لے جانے والا تو لکھا ہوا ہے 3300 کلومیٹر، جس ڈبل سے 100 کلومیٹر زیادہ۔ اب آپ بتائیے اونٹ سے یزید کے سپاہی خود تھک کے خیمے لگاتے اور سوتے، انہیں دھوپ میں بٹھا دیتے دن میں، اسی لیے وہ واقعہ آیا، دھوپ میں بٹھا دیا۔ سید سجاد کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ لوہے کی زنجیریں دھوپ کی تپش سے چپک جاتی تھی، جس میں چھٹنے پہ زخم ہونے لگتا تھا۔ ایک جگہ جب قافلہ رکا تو بیویاں دھوپ میں، سید سجاد اٹھے دھوپ سے، اور جو خیمہ لگا ہوا تھا اس کا جو سایہ آ رہا تھا اسی سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اندر سے ایک سپاہی نکلا خیمے سے، واپس گیا، جا کے خیمے میں کمانڈر جو بیٹھا تھا اس کو بتایا، کہ یہ آواز کیسی؟ کہا وہ قیدی سائے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ خیمہ تھا ملعون حسین ابن نمیر کا، جو کمانڈر تھا۔ وہ کہا اچھا، تازیانہ لے کے نکلا۔ یہ عزاداروں میں کہوں ملعون، اگر سائے میں بیٹھ گیا تیرا کیا لے رہا ہے؟ کیا تجھ سے مانگ لیا ہے؟ تو خیمے میں آرام کر رہا ہے، یہ سائے میں صرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی تازیانہ لے کے نکلا خیمے کے باہر، ویسے جناب زینب کی نگاہ پر کتنا باخبر ہے زینب، سید سجاد سے فوراً تیز قدم بڑھ کے آئیں، سید سجاد کا ہاتھ پکڑا، بیٹا اٹھو۔ پھپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا وہ تازیانے لے کر آ رہا ہے، ابھی تمہیں اذیت دے گا، آؤ دھوپ میں چلو، ہم بیویاں ہاتھ سے سایہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ بیدار ہیں، ان کے غم میں آپ شب بیداری کر رہے ہیں کہ جن کے شب بیداری کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میں نے بات تمام کر دی، یہی وہ قافلہ ہے جب شام کے بازار میں آیا، شام کے بازار میں نکل کر اس جگہ پہ آیا جہاں آپ سنتے ہیں کہ چبوترے پر 3 دن تک یہ قافلہ روکا گیا۔ سید سجاد کے جملے ہیں کہ مجھے کھڑا کیا گیا، دربار سجایا جا رہا تھا، 16 تکبیریں گزر گئیں، میں کھڑا رہا۔ اب 16 تکبیروں سے میرا 4 دن 3 دن جو بھی آپ اس کو مراد لیں، اتنے دن تک کھڑا رہا۔ اسی میں بس ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جناب زینب نے روتے ہوئے سید سجاد کو دیکھا، تڑپ گئی، قریب آئی، بیٹا تو وقت کا امام ہے، معصوم ہے، بیٹا اس طرح نہ رو، بیٹا صبر کر، تمہارے جیسے وقت کے امام و معصوم جب روئیں تو کیا ہوگا۔ عزاداروں جناب سید سجاد نے سن تو لیا، سن کر جناب زینب کو دیکھا، کہا پھپھی اماں آپ نے کہا کہ ہم جیسے مرد
جو وقت کے امام و رویا نہیں کرتے. اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ آپ جیسی بیویاں کھلے بازار میں لائی نہیں جاتی. زینب تڑپ گئی یا اللہ یہ سننے سے پہلے زینب مر گئی ہوتی. اے بیٹا ارے میں کیا کروں جس کے سر سے چادر چھن گئی. یہ اسیران کربلا شام کا دربار اور بھی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.